نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والله يعصمك من الناس قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ یعطی وانا قاسم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج یہ 9ویں محفل ہے اور آج جو مجھے موضوع خطاب دیا گیا ہے وہ ہے فلسفہ شہادت امام حسین اور اس کی انفرادیت، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کیوں نصیب ہوئی۔ ایک یہ میٹر ہے، اور یہ شہادت اتنی مشہور کیوں ہوئی، ایک یہ چیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام کے دامن میں یہی ایک شہادت تو ہے نہیں، تنہا سیدنا امام حسین کی یا تنہا واقعہ کربلا۔ اس کے پہلے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خیبر ہے، جنگ خیبر ہے، بے شمار غزوات ہیں۔ اس کے پہلے سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی آپ حیات طیبہ دیکھیں تو اکثر و بیشتر انبیاء کرام کو شہید کیا گیا۔ صحابہ میں سے بھی اجلہ صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، مولا علی شیر خدا کو شہید کیا گیا۔ اس طرح اور دیگر صحابہ کرام ہیں جن کو شہید کیا گیا۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا۔ بہت ساری شہادتیں اسلام کے دامن میں موجود ہے، لیکن جتنی شہرت اور جتنا تذکرہ، جتنا ذکر شہادت امام حسین کا ہوتا ہے کسی اور شہادت کا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے، ایک یہ چیز بیان کرنی ہے۔ تو آئیے حضرات اس طرف چلتے ہیں، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی فلسفے کی مناسبت سے 5-6 شعر فلسفیانہ انداز میں سماعت فرما لے۔ وہ اشعار بھی خود ایک راز ہیں، ان کا ابھی تک جواب نہیں مل پایا ہے۔ جس طرح شہادت امام حسین کا کوئی جواب نہیں ہے، فلسفہ ہے آج تک جس کو جہاں تک سمجھ میں آیا بیان کر دیتا ہے، حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے، حقیقت سے آشنائی آج تک کسی کو نہیں ہوئی۔ ظلم و شر ہوتا رہا، ظلم و شر ہوتا رہا، پر قافلہ خاموش کیوں؟ خون بہا اور گھر لٹا، ہر ادا خاموش کیوں؟ ظلم و شر ہوتا رہا پر قافلہ خاموش کیوں؟ خون بہا اور گھر لٹا، ہر ادا خاموش کیوں؟ اور منظر کرب و بلا تھا زیر سائے آسماں، منظر کرب و بلا تھا زیر سائے آسماں، آپ کے طالب سبھی تھے اب رتا خاموش کیوں؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا آج تک جواب نہیں مل پایا۔ منظر کرب و بلا تھا زیر سائے آسماں، آپ کے طالب سبھی تھے اب رتا خاموش کیوں؟ اور کیا ہوا کرب و بلا میں کچھ بتا تو داستاں، کیا ہوا کرب و بلا میں کچھ بتا تو داستاں، کیوں سما مغموم ہے یہ ہے، کیوں سما مغموم ہے یہ فضا خاموش کیوں؟ کیا ہوا کرب و بلا میں کچھ بتا تو داستاں، کیوں سما مغموم ہے یہ، کیوں فضا خاموش کیوں؟ اور جس کے گھر آتے نہ تھے روح الامی دستک بنا، جس کے گھر آتے نہ تھے
روح الامی دستک بنا اس کا گھر قرباں ہوا پر کربلا خاموش کیوں، اس کا گھر قرباں ہوا پر کربلا خاموش کیوں۔ اور ایک یہ محبت کا شعر، جو لوگ محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ شعر ہے کہ دعویٰ تیرا ہے غلط مصطفیٰ سے عشق کا، جھوٹی محبت جو دکھاوے کی محبت کرتے ہیں، دعویٰ تیرا ہے غلط مصطفیٰ سے عشق کا، آنچ آئی آل پہ جب تو رہا خاموش کیوں، دعویٰ تیرا ہے غلط مصطفیٰ سے عشق کا، آنچ آئی آل پہ جب تو رہا خاموش کیوں۔ اور اس پورے کلام کا ماحصل کہ راز اس میں جو ہے ارشد ہے فہم سے بالاتر، راز اس میں جو ہے ارشد ہے فہم سے بالاتر، کٹ گئی بوسے کی جا پر مصطفیٰ خاموش کیوں، کٹ گئی بوسے کی جا پر مصطفیٰ خاموش کیوں۔ پورا کا پورا کربلا آج اسرار کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو جتنا ڈبکی لگا پاتا ہے، جو جتنے موتی کھنگال پاتا ہے، وہ اتنا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، فلسفہ شہادت امام حسین کو سمجھنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کے ٹکڑے تلاوت کیے اور ایک حدیث پاک کی ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی فلسفہ شہادت کو سمجھنا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ بندے جو اللہ کے ہیں، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، وہ 4 طبقات ہیں۔ کون کون سے؟ نبیوں کے ہیں، شہداء کے ہیں، صدیقین کے ہیں، صالحین کے ہیں۔ اب ان 4 طبقات کو آپ دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ یہ ہم اور آپ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ کائنات میں جو بھی کمال جس کو ملا ہے وہ حضور کے در سے ملا ہے، حضور کی نسبت سے ملا ہے، حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ آج بھی ہم کو جو کچھ بھی مل رہا ہے، صبح قیامت تک جس کو جو کچھ ملے گا سب حضور کے در سے ملے گا۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ اگر انبیاء کرام کو نبوت ملی تو وہ بھی حضور کے صدقے میں ملی، صدیقین کو صداقت ملی تو وہ بھی حضور کے صدقے میں ملی، شہداء کو شہادت ملی تو وہ بھی حضور کے صدقے میں ملی، صالحین کو صالحیت ملی تو وہ بھی حضور کے صدقے میں ملی۔ حضرات محترم، یہ اتنا چیز سمجھ اگر آپ لیے ہیں کہ ساری چیزیں، اور یہ 4 چیزیں ہیں کیا؟ یہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ اللہ رب العزت بندے پر نعمتیں اپنی نازل فرماتا ہے، دیتا رہتا ہے، اور جب اس کی رحمت اپنے کمال پر ہوتی ہے اور اب جب بندہ نوافل کے ذریعے رب کے قرب اختیار کرتا ہے تو یہ تمام تر نعمتیں ان 4 اجزاء میں تقسیم ہو جایا کرتی ہیں۔ یا تو اللہ رب العزت اسے صالحین میں بنا لیتا ہے، یا تو شہداء میں بنا لیتا ہے، یا تو صدیقین میں، نبیین میں بننے کی کوئی چانس نہیں، اس لیے کہ میرے نبی خاتم النبیین ہیں، وہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب جس کو جو کچھ بھی ملنا ہے حضور کے در سے ملنا ہے۔ اب آپ حضور کی زندگی کا ایک طائرانہ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ حضور کی زندگی میں نبوت تھی، صداقت تھی، صالحیت تھی، لیکن جب آپ بنظر عمیق دیکھیں گے، گہرائی کی نظر میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو حضور کی سیرت میں شہادت کا باب بظاہر نظر نہیں آئے گا۔ بظاہر حضور کی سیرت میں شہادت کا باب آپ کو نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی شہادت حضور کے صدقے میں مل رہی ہے۔ حضور خود شہید نہیں ہوئے، لیکن جس کو بھی شہادت مل رہی ہے وہ حضور کے صدقے میں مل رہی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو چیز میرے پاس نہیں ہے وہ میں آپ کو کیسے دوں گا؟ آپ میرے کپڑے کی دکان پہ آئیں اور مجھ سے کہیں بھیا قاری صاحب مجھے 2 کاپی دے دیجئے، 2 کتاب دے دیجئے، 2 پینسل دے دیجئے، 2 ربڑ دے دیجئے، ہم کہیں گے بھیا کسی اسٹیشنری کی دکان پہ جاؤ، میرے یہاں کپڑا بکتا ہے۔ آپ کسی بک والے کی دکان پر جا کے کپڑا دستیاب کریں مانگے تو آپ کو کہے گا بھیا کسی کپڑے والے کی دکان پر جاؤ۔ میں یہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں
کہ جو چیز حضور کے دامن میں بظاہر موجود نہیں تھی تو اس کا صدقہ حضور بانٹ کیسے رہے ہیں؟ جو چیز بظاہر حضور کے دامن میں موجود نہیں اس کا صدقہ حضور بانٹ کیسے رہے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے اس دار فانی میں، اس دنیا میں، دنیا اور آخرت دونوں میں، کائنات کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں یا بزرگ شخصیتیں ہیں یا عام لوگ ہیں، جن کے اندر جو بھی کمال رکھا ہے، جو بھی خوبی رکھی ہے، ان سب کو جمع کر کے دامن مصطفیٰ میں تنہا رکھ دیا ہے۔ تمام خوبیوں کا جامع، تمام خوبیوں کا محور، تمام خوبیوں کا منبع اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ذات پاک مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ ہر ایک خوبی، ہر ایک کمال، ہر ایک نعمت حضور کے دامن میں موجود ہے، اور کیوں نہ موجود ہو کہ اللہ حضور کو ہی دیتا ہے اور حضور ہی تقسیم فرماتے ہیں۔ اب اگر حضور کی سیرت میں یہ شہادت کا باب نہ ہو تو وہ انبیاء کرام جن کو اللہ رب العزت نے شہادت سے بھی سرفراز فرمایا تھا، بظاہر دیکھنے میں حضور سے اس شان میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں کہ کوئی میرے مصطفیٰ کی شان سے آگے قدم بھی رکھے۔ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، رب کے بعد اگر کوئی ذات لائق تعظیم و تکریم ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ تو رب کی منشا کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایسا ہو کہ کوئی بھی جزوی طور پر یا کلی طور پر کسی بھی طریقے سے حضور سے سبقت لے جائے، لہٰذا رب قدیر نے انتظام فرمایا حضور کی سیرت میں شہادت کا باب جوڑنے کا، تاکہ حضور کی زندگی میں یہ جو خلا آ رہی ہے شہادت کے باب نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پر کیا جا سکے۔ اور ظاہر سی بات ہے شہید کہتے کسے ہیں؟ شہید کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی آیت کریمہ جب آپ پڑھیں جو میں نے پڑھی، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کی حیات ظاہری میں کوئی دشمن قتل نہیں کر پائے گا، کسی دشمن کے ہاتھوں آپ کی موت واقع نہیں ہوگی۔ تو یار شہادت اسی کو تو کہتے ہیں کہ کوئی دشمن آپ کو قتل کرے، اسی کو شہادت کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ حضور کو شہید نہیں ہونا ہے، کسی دشمن کے ہاتھوں قتل نہیں ہونا ہے، تو شہادت ملے گی آپ کو کیسے؟ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم آپ کو لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ دنیا میں دو ہی چیز ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، یا تو وہ قرآن کریم ہے، یا تو یہ بولتا ہوا قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو نازل فرمایا تو کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں لوگ پریشان ہیں مٹانے کے لیے، لیکن قسم خدا کی رب نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ و ایمان ہے کہ سب مٹ جائیں گے لیکن قرآن کریم دنیا سے نہیں مٹے گا۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کی اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پر لیا تھا کہ کوئی آپ کو شہید نہیں کر پائے گا، تو حضور کو اس چیز سے بھی بچانا تھا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کے وصف سے متصف بھی کرنا تھا، تو اس کے اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا۔ اب دیکھیے شہادت ہوتی کیا ہے؟ شہادت اللہ رب العزت کی راہ میں جان دینے کا نام شہادت ہے۔ میدان جنگ میں دین اسلام کی بقا کے لیے، آبیاری کے لیے لڑنا اور لڑتے ہوئے دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جانا، اسی کو شہادت کہتے ہیں۔ تو شہادت میں دو چیز بڑی اہم ہے، ایک یہ ہے شہادت میں کہ جو شہید ہو اس کے اندر پہلے سے شہادت کی آرزو موجود ہو، تبھی اس کو شہید کہا جائے گا۔ اتفاقیہ طور پر اگر کوئی کسی کے ظلم کا نشانہ بن کر شہید انتقال کر جا رہا تو اس پر حکمی شہادت کا تو لیول لگے گا، حقیقی شہادت کا لیول نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں بات حقیقی شہادت کی ہو رہی ہے، حکمی شہادت اور ہے، حقیقی شہادت اور ہے۔
جو سارے انعامات اللہ رب العزت نے شہداء کے لیے رکھے ہیں وہ حقیقی شہادت کے لیے ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے حکمی شہادت والوں کو بھی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز شہادت کا جوہر ہونا چاہیے، شہادت کی آرزو ہونی چاہیے۔ تو اب آپ جب تاریخ کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں گے، حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر مجھے تمہارے تڑپنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر ٹکڑی کے ساتھ جہاد پر جاتا، ہر ٹکڑی کے ساتھ، جو بھی ٹکڑی جہاد پر جاتی، جو بھی ٹکڑی جہاں پر جاتی، اگر تمہارے میرے بچھڑنے کی وجہ سے تڑپنے کا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میں وہاں جاؤں گا تم مجھے نہیں دیکھو گے تڑپو گے، تو میں ہر ٹکڑی کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاتا۔ اور اس کے آگے حدیث پاک میں حضور کی آرزو شہادت کے تعلق سے جو حدیث پاک آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا اپنا دل تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شہادت کی آرزو موجود تھی، اور صرف آرزو ہی موجود نہیں تھی، تقریباً 30 غزوات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہو کر اس آرزو کو لوگوں کو دکھایا ہے کہ ہمارے اندر شہادت کی آرزو موجود ہے۔ 30 غزوات کم و بیش، آپ نے خندق بھی کھودی ہے، آپ نے تلوار بھی اٹھائے ہیں، آپ نے تیر بھی اٹھائی۔ یہ ایک چیز ہو گئی شہادت کی آرزو ہونا، شہادت کی آرزو ہونا جو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں موجود تھی، لیکن قرآن کریم کا فرمان آڑے آ رہا تھا، واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم تمہیں کسی دشمن کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیں گے۔ شہادت کی آرزو تو موجود تھی، اور شہادت کی آرزو موجود ہونے کے ساتھ ساتھ شہادت کا اجرا بھی ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے بھنے ہوئے گوشت میں زہر ملا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں پیش کیا۔ شہادت بھی 2 طریقے کی، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری۔ سری ایک چھپی ہوئی شہادت یعنی جس کو زہر دے کر مارا گیا ہو، اور جہری اعلانیہ شہادت، میدان جنگ کی شہادت۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دونوں شہادتوں کا اجرا ہو چکا تھا۔ شہادت سری جنگ خیبر کے موقع پر اس زہر آلود گوشت کھانے کی بنیاد پر آپ کی شہادت سری کا اجرا ہوا تھا، ابتدا ہوئی تھی۔ حالانکہ ایک صحابی رسول وہ گوشت کھائے تھے، ان کا انتقال فوراً ہو گیا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا، کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس۔ حالانکہ وہ اتنا زہر کھا چکے تھے، ان صحابی رسول کی موت بتا رہی ہے کہ اتنا زہر کھایا جا چکا تھا کہ جس سے کسی انسان کی موت واقع ہو جائے۔ وہ صحابی رسول شہید ہو گئے، حضور کو اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ اب آئیے جنگ احد کے موقع پر یہ شہادت سری کا یہاں پہ آغاز ہوا، اور جنگ احد کے موقع پر کفار مکہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کے ذریعے پتھر پھینک کر آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا۔ دندان مبارک کے دانت کا ایک حصہ ٹوٹا، اور وہ ایسا ٹوٹا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا ٹوٹا وہ حصہ کہ حضور کے حسن میں مزید اضافہ کر گیا۔ بہرحال شہادت کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی کہ دشمنوں کا ہونا، دشمنوں کا وار کرنا، انسان کا زخمی ہونا، اور چوتھی چیز روح قفس عنصری سے پرواز کرنا، یہ چیز شہادت کے لیے ضروری ہے، تبھی انسان شہید کہلائے گا۔ یہاں 3 چیزیں پالی گئی، چوتھی نہیں پائی گئی، کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس۔ حضور شہید بھی ہوئے، اور درد کی شدت سے تاریخ بتاتی ہے کہ حضور کے اوپر چند لمحوں کے لیے غشی بھی طاری ہوئی۔ اسی غشی طاری ہونے کی بنیاد پر صحابہ اکرام میں کفار قریش نے یہ اعلان کرا دیا کہ معاذ اللہ، سربار معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔
تو صحابہ کرام میں افراتفری مچ گئی. لوگوں نے کہا کہ جب ہمارا نبی ہی نہیں ہے تو اب ہم لڑ کر کیا کریں گے. بہرحال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، پھر جنگ کا پاسا پلٹا. یہ ایک الگ موضوع ہے. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شہادت کی آرزو بھی موجود تھی، اور شہادت کے وہ 3 کام جو شہید کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہو بھی چکے تھے، اور چوتھا تو ہونا نہیں تھا. چوتھے کے لیے اللہ رب العزت نے کسی اور کا انتخاب فرمایا تھا، کسی اور ذات کا انتخاب فرمایا تھا. قدرت کی مشیت نے، ذات باری تعالیٰ نے. وہ ذات کریمہ کون تھی؟ وہ ذات کریمہ تھی حسنین کریمین کی، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک میں شہادت کے باب کو مکمل کرنے کے لیے تشریف اس دنیا میں لے آئی تھی. جنگ خیبر کے موقع پر زہر حضور نے کھایا تھا، ابتدا آپ نے کر دی تھی. انتہا سرکار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو رہی ہے. شہادت سری کی انتہا ہو رہی ہے کہ آپ کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا. آپ کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت جہری ہے، جس کی ابتدا جنگ احد کے درمیان ہوئی تھی، آپ کو چوٹ مبارک لگنے کے بعد ہوئی تھی، اس کی انتہا میدان کرب و بلا میں سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گردن مبارک پیش کر کر شہادت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ کے باب میں شہادت جہری کے باب کو مکمل کر دیا. یہ وہ المختصر پس منظر تھا جسے ہم اور آپ فلسفہ شہادت امام حسین کہتے ہیں. اب آئیے دیکھیں کہ ان نفوس قدسیہ کو ہی کیوں چنا گیا. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اگر حضور کی شہادت، حضور کی زندگی کے باب میں، حضور کی سیرت کے باب میں شہادت کا فلسفہ جوڑنا ہے، شہادت کا باب جوڑنا ہے، تو کوئی ایسا نہ ہو جس سے حضور کی کوئی نسبت نہ ہو، جس سے حضور کا کوئی تعلق نہ ہو. ہونا وہ چاہیے کہ جس کا ظاہر بھی حضور سے ملتا ہو، جس کا باطن بھی حضور سے ملتا ہو، تاکہ حضور کے سیرت کے باب میں شہادت کا باب مکمل ہو جائے. تو آپ نے مجھ سے پیشتر عزیزم مولانا ابو ذر سلمہ مولانا حنظلہ صاحب سے آپ نے بڑے خوبصورت واقعات سماعت فرمائے کہ کس طرح حسنین کریمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی مشابہت رکھتے تھے. امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ سر سے لے کر سینے تک آپ حضور کے مشابہ تھے. امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ سینے سے لے کر پیر مبارک تک آپ حضور کے مشابہ تھے. صحابہ کرام کو جب آرزو ہوتی حضور کو دیکھنے کی بعد وصال بعد پردہ، تو دونوں شہزادوں کو اکٹھا کر کے دیکھ لیا کرتے تھے، حضور کا دیکھنا پایا جاتا تھا. دونوں شہزادوں کو اکٹھا کر کے دیکھتے تھے، حضور کا دیکھنا پا لیا جاتا تھا، ان کی پیاس بجھ جایا کرتی تھی. تو اللہ رب العزت نے حضور کی سیرت میں باب شہادت جوڑنے کے لیے جس کا انتخاب فرمایا، اس کو بھی ہم شکل مصطفیٰ بنایا، ہم شبیہ مصطفیٰ بنایا، ظاہری صورت میں بھی باطنی صورت میں بھی. حضور کے خلق سے، حضور کے اخلاق سے حسنین کریمین کا اخلاق ملتا ہے. اور یہیں آپ آگے جائیں گے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے محبت فرما. ہر لحاظ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین سے اپنے کو جوڑے رکھا. کسی بھی کی کوئی بھی ایسا لمحہ آپ کی حیات طیبہ میں ایسا نہیں آیا جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ حسنین کریمین نواسے ہیں حضور کے. جب بھی آپ ان کو بلایا کرتے تھے تو بیٹا کہہ کر بلایا کرتے تھے. میں نے تو نہیں سنا کسی سے، نہ میں نے کہیں پڑھا کہ حضور نے کبھی اپنے حسنین کریمین کو نواسا کہہ کر مخاطب فرمایا ہو. جب بھی بلایا ہے تو بیٹا کہہ کر بلایا ہے. اور یہی قرآن کریم نے بھی حضور کو درس دیا تھا، اور حضور نے امت کو درس دیا. اب آپ دیکھیں قرآن کی روح سے جو حضور پوری زندگی حسنین کریمین کو بیٹا بلاتے رہے، کیا قرآن کی روح سے ایسا صحیح ہے؟ بیٹی کے بیٹے کو نواسا کہنا چاہیے، حضور بیٹا کہہ کے بلا رہے ہیں. بیٹی کے بیٹے کو نواسا کہنا چاہیے، لیکن حضور پوری زندگی اپنا نواسا نہیں کہ بیٹا کہہ کر پکارا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا مباہلے کے وقت، جب نجران کے پادریوں نے
مباہلے کے لیے چیلنج کیا تھا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل کی تھی وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا تھا، محبوب یہ ایک چیلنج ان کے لیے بھی تھا، اشارہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ لاؤ تم بھی اپنی جان لاؤ، اپنی عورتیں لاؤ، اپنے بیٹے لاؤ، میں بھی لے کے آتا ہوں، پھر ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، جو باطل ہوگا مٹ جائے گا، جو حق ہوگا سر بلند ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی مصداق کن لوگوں کو بنایا؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، لاؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا، لاؤ اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا، اپنے آپ کو لاؤ۔ تو بیٹے کو بلایا جا رہا ہے، گھر کی عورت کو بلایا جا رہا ہے، خود کو بلایا جا رہا ہے۔ حضور لے کر کس کو جا رہے ہیں؟ خود جا رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا جو داماد ہیں ان کو لے جا رہے ہیں، خاتون جنت جو بیٹی ہیں ان کو لے جا رہے ہیں، اور ابناء انا کے مصداق حسنین کریمین کو بنا کر لے کے جا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا قرآن کی روح سے بھی حسنین کریمین کو اللہ رب العزت حضور کا بیٹا کہلوانا زیادہ پسند کرتا ہے، اس لیے کہ ابناء انا میں حضور نے حسنین کریمین کو شامل کیا ہے، کسی اور کو نہیں شامل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو بیٹا کہہ کر پکارتے رہے، نواسا کبھی نہیں کہا، نواسا کبھی نہیں کہا۔ کیونکہ انہی دو بزرگ شخصیتوں کی وجہ سے، انہی شہزادوں کی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک میں شہادت کا باب پورا ہونا تھا، اور وہ پورا ہوا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت سری کا باب پورا ہوا، اور 10 محرم الحرام کو کربلا شریف کے میدان میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی سیرت میں شہادت جہری کا باب مکمل ہوا۔ حالانکہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے، لیکن باطن جو لوگوں نے جہاں تک سمجھا وہ وہاں تک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو تمام تر کمالات میں ایک کمال بچا ہوا تھا، شہادت کا کمال، اس کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات سے اس کو پورا کر دیا گیا، اور ایسی شخصیتوں کو چنا گیا کہ جن کی بچپن سے ہی پرورش آسمانی ہو رہی تھی، نام بھی آسمانی لحاظ سے رکھے جا رہے تھے، کام بھی آسمانی لحاظ سے ہو رہے تھے، پرورش بھی جبریل امین آ کے کرایا کرتے تھے، جھولا بھی جھلایا کرتے تھے، تختی کا فیصلہ بھی کروایا کرتے تھے، ہر وہ کام۔ بلکہ مفسرین کرام اور تاریخ لکھنے والے لکھتے تو یہ ہیں کہ اللہ رب العزت جب حسنین کریمین کھیلا کرتے تھے تو فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر عرش اعظم پر دیکھا کرتا۔ اتنی محبت اللہ کو بھی تھی حسنین کریمین سے، اور کیوں نہ ہو کہ اس کی سب سے بڑی شان، اس کی سب سے محبوب شے میں جس کو شہادت کا باب پورا کرنا تھا، وہ ذات والا صفات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ہر لحاظ سے، جزوی لحاظ سے، کلی لحاظ سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور ایسی مشابہت رکھتے تھے کہ جن دونوں کو دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پایا جاتا تھا۔ باتیں اگر اس میں کی جائیں تو بہت ساری شکیں نکل سکتی ہیں، بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ المختصر یہ بات سمجھا دی گئی کہ فلسفہ شہادت امام حسین یہی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک میں شہادت کا باب جو رہ گیا تھا، واللہ یعصمک من الناس کے تحت، اس کو ان شہزادوں نے حضور کی سیرت میں اس باب کو مکمل کیا۔ اور اگر یہ باب مکمل نہ ہوتا تو انبیاء کرام جنہوں نے شہادت پائی تھی وہ اس شہادت کے باب میں حضور سے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات منظور نہ تھی کہ کوئی بھی جزوی طور پر یا کلی طور پر میرے محبوب سے آگے بڑھے یا دکھے۔ اب شہادت امام حسین کی انفرادیت کی طرف آتے ہیں۔ شہادت امام حسین کی انفرادیت کہ بہت ساری شہادتیں ہوئی، ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی،
تو آج دیکھیے ہم اور آپ خود ہی 10 روز سے ذکر امام حسین کر رہے ہیں. پرتاپ گڑھ میں کئی جگہ ہو رہا ہوگا, پورے ملک میں لاکھوں کروڑوں جگہ دیوانے محفلیں سجائے بیٹھے ہوں گے. حالانکہ رب کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یہ تو سب کے لیے ہے, لیکن جن کا چرچا ہوتا ہے ان کا بھی اتنا چرچا نہیں ہوتا جتنا حسنین کریمین کا ہوتا ہے. جن کا چرچا ہوتا ہے ان کا بھی اتنا چرچا نہیں ہوتا جتنا میرے حسین کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللہ والوں کا چرچا ہوتا ہے, ہم سال میں 1 مرتبہ عرس منا کے لیا کرتے ہیں, یا مہینے میں 1 مرتبہ فاتحہ دلا دیا کرتے ہیں. لیکن حسنین کریمین ہر جمعے میں آپ کا چرچا, ہر نماز میں آپ کا چرچا, ہر ذکر میں آپ کا چرچا. آپ جب بھی درود و سلام پڑھو گے حسنین کریمین کا چرچا ہوگا. تو اتنی شہرت اس شہادت کو کیوں ملے؟ اور آپ تھوڑا سا اپنا ذہن کھولیں کہ پچھلی بھی جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے بھی تذکرے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ کسی شہادت کا تذکرہ نہیں ہوتا. فاروق اعظم کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے, عثمان غنی مولا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے, دیگر انبیاء کرام کی بھی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن اتنا کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا جتنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شہادتوں کے تذکرے ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ کا قانون یہی ہے کہ شہادت کے پہلے کسی کی شہادت کا تذکرہ نہیں ہوا ہے. جس کی بھی شہادت کا تذکرہ ہوا ہے شہادت کے بعد ہوا ہے, شہادت کے پہلے کسی کا تذکرہ نہیں ہوا ہے. لیکن وہ تنہا امام حسین ہے جن کی شہادت سے 50 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تذکرے کو عام کر دیا تھا. یہ پہلی واحد شخصیت ہے, پہلی ذات مبارکہ ہے کہ جس کی شہادت سے پہلے جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضور کے تذکرے موجود ہیں, حضور کی آمد سے پہلے حضور کے تذکرے جس طرح موجود ہیں, اسی طرح امام حسین کی شہادت سے پہلے آپ کی شہادت کے تذکرے موجود ہیں. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ امام حسین نے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب میں شہادت کا باب مکمل فرمایا ہے. تو جب حضور کا تذکرہ حضور کی آنے سے پہلے ہو سکتا ہے تو امام حسین کی شہادت کا تذکرہ امام شہادت پانے سے پہلے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوا ہے, اور اتنا ہوا ہے کہ امام حسین کے والد محترم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں نکلے تھے, مقام نینوا پہنچا, مقام طف پہنچا جسے آپ کربلا کہا جاتا ہے. جب وہاں پر پہنچے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں میدان کربلا میں کہ دیکھو آنے والے وقت میں یہاں پر میرے گھر والوں کے یہاں پر اونٹ باندھے جائیں گے, یہاں پر خون بہے گا, یہاں پر خیمے لگائے جائیں گے, یہاں پر لڑائی ہوگی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھ چلنے والوں کو وہ سارے واقعات کی نشاندہی کروا رہے ہیں. شہادت سے پہلے آپ کا چرچا موجود ہے. اور شہادت سے پہلے آپ دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود مبارک میں اپنے بیٹے حضرت محمد قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بیٹھے ہیں. جبریل امین آئے, سلام عرض کیا اور کہا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان دونوں میں سے ایک لے لیں, ایک مجھے دے دیں, ایک اپنے پاس رکھے, ایک مجھے دے دیں. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو دے دیا, امام حسین کو رکھ لیا. اپنے بیٹے کو دے دیا, امام حسین کو رکھ لیا. اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں, اگر آپ کے پاس حیثیت نہ ہو 1 لاکھ روپے دینے کی, 2 لاکھ روپے دینے کی, 50,000 دینے کی, اور آپ سے کوئی کہے کہ یا 1 لاکھ روپے دے دو یا اپنا بیٹا دے دو, تو آپ اس سے مہلت مانگو گے, مزدوری کرو گے, کسی کے سامنے گڑ گڑاؤ گے, ان پیسوں کا انتظام کرو گے, اس کو دو گے, لیکن اپنا بیٹا آپ کبھی نہیں دو گے. کیوں؟ کیونکہ بیٹے سے محبت بے انتہا ہوا کرتی ہے. لیکن سرکار نے جو آنے والے وقت کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور اللہ رب العزت کی مشیت سے واقف تھے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قاسم کو دینا پسند فرمایا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا اور خود آپ کی تربیت فرمائی.
نہ جانے کتنے ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ حسنین کریمین تڑپتے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے اور وہ چوسا کرتے تھے، تب تک چوسا کرتے تھے جب تک ان شہزادوں کا پیٹ بھر نہیں جایا کرتا تھا، ان شہزادوں کا پیٹ بھر نہیں جایا کرتا تھا۔ بڑی محبت، بڑی قربت تھی، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو شہرت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو ملا، کسی اور کی شہادت کو نہیں مل پایا۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ واقعات دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ وہ ہوتا ہے جو حادثاتی طور پر ہوا ہو گیا، ایک واقعہ وہ ہوتا ہے جو حادثاتی طور پر ہوتا ہے، ہوا ہو گیا، 2-4 دن چرچے رہے، مہینے بھر چرچے رہے، اس کے بعد ختم۔ لیکن وہ واقعات جن واقعات کے پیچھے کسی تحریک کے زندہ ہونے کا کام ہو، کسی تنظیم کے زندہ ہونے کا کام ہو، کسی مدرسے کی فلاح و بہبود ہو، کسی قوم کی عروج و ارتقاء محفوظ ہو، یہ سارے واقعات جب ہوتے ہیں تو جب تک وہ تنظیمیں موجود ہوتی ہیں، جب تک وہ تحریکیں موجود ہوتی ہیں، تب تک ان کا چرچا موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی تحریک کے لیے اپنی جان قربان کر دی تو جب تک وہ تحریک رہے گی تب تک اس کا نام زندہ رہے گا۔ کسی نے کسی مدرسہ کو بنانے میں اپنی جان کھپا دی، اپنا مال لٹا دیا، جب تک وہ مدرسہ رہے گا تب تک اس کا نام لیا جاتا رہے گا، اس کا نام زندہ رہے گا۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ حسین اعظم نے کیا تھا۔ حسین اعظم نے دین کی آبیاری کے لیے اپنی گردن پیش کی تھی، اور یہ دین صبح قیامت تک کے لیے دین ہے، تو لہٰذا جب تک دین رہے گا تب تک ذکر امام حسین رہے گا۔ اس کو نہ مٹایا جا سکا تھا، نہ ہے، نہ کبھی مٹایا جا سکے گا۔ یہ ہے ذکر امام حسین کی انفرادیت، جو پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ جب تک دین رہے گا، جب تک دین کا جھنڈا رہے گا، تب تک امام حسین کی شہادت کا تذکرہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شہادت حسین بظاہر شہادت حسین ہے، بباطن شہادت مصطفیٰ ہے۔ بظاہر شہادت حسین ہے، بباطن شہادت مصطفیٰ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو کہ دنیا میں بہت سارے لوگ تھے، حالانکہ اس کی وجوہات بتا دی گئی، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام کے بچے تھے، کسی کو بھی پیش کر دیا جاتا، حسنین کو بچا لیا جاتا، حسین کو بچا لیا جاتا، بڑے قیمتی انسان تھے، بڑی عظیم شخصیت تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، اور تمام طرح کے صحابہ کرام تھے۔ کوئی بھی اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جان پیش کر سکتا ہے۔ تو اب آپ اس ترقی کے دور میں ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو خون کی ضرورت پڑ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان جا کے اس کو خون دے دے، ڈاکٹر اس کے خون کو چڑھا دے گا۔ پہلے آپ کا خون چیک کیا جائے گا کہ مریض کے خون سے آپ کا خون میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر مریض کے خون سے آپ کا خون میچ ہو رہا ہے تو آپ کا خون چڑھایا جائے گا۔ اگر اس کے برعکس ہے تو آپ چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، آپ کا خون اس مریض کے خون میں نہیں ڈالا جائے گا۔ گروپ میچ ہونا ہے، بھلے سے وہ انجان انسان ہو، بھلے سے وہ کوئی ہو، گھر والوں کا گروپ میچ نہیں کر رہا ہے تو گھر والوں کا خون اس مریض کو نہیں چڑھایا جائے گا۔ باہری کسی آدمی کا خون میچ کر رہا ہو تو باہری آدمی کا خون اس مریض کو چڑھا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا خون اس کے خون سے میچ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب دین بیمار ہوا، جب مصطفیٰ کی شریعت بیمار ہوئی، جب حضور کا لایا ہوا دین اور حضور کا لایا ہوا منہج جب بیمار ہوا، جب یزید نے اس کو بیمار کر دیا اور یہ لڑکھڑانے لگا اور اس کے پائے ڈگمگانے لگے، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دین مصطفیٰ کے اندر جو خون موجود ہے وہ حضور کی وساطت سے میرے اندر وہ خون موجود ہے۔ دین اگر کوئی خون قبول کرے گا تو وہ میرا قبول کرے گا، میرے گھر والوں کا قبول کرے گا۔ یہی وجہ ہے سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام تر صحابہ کو آخری رات تک کہتے رہے کہ تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، نویں رات تک کہتے رہے، رات کے 2 بجے تک کہتے رہے، چراغ بجھا کر کہتے رہے کہ جس کو جانا ہو چلا جائے، میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کروں گا، جس کو جانا ہو چلا جائے۔ یزید جو میٹر ہے میرا میٹر ہے، دین اسلام خون میرا مانگ رہا ہے، لہذا مجھے قربان ہونے دو۔ لیکن خدا کی قسم وہ ساتھی بھی کیا ساتھی تھے، جنہوں نے
مرنا قبول پسند فرمایا، مرنا قبول کیا، لیکن دامن امام حسین چھوڑنا قبول نہ فرمایا۔ تو لہٰذا ہم اور آپ حسینی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم مرنا قبول کر لیں، لیکن دامن حسین کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دین جب خون مانگ رہا تھا تو اپنا خون پیش کر کے اس دین کی آبیاری کی، اس دین کو بچایا تھا۔ ورنہ آپ نے منقبت میں بہت سارے اشعار سنے ہوں گے کہ یزید بظاہر تو جیتا ہے، لیکن قسم خدا کہ اس کا ایسا نام و نشان مٹا کہ آج کوئی اپنے کتے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور حسین کا نام آج لوگ اپنے بچے کا نام حسین رکھ کر اس کو ذریعہ نجات سمجھا کرتے ہیں، اور واقعی حقیقت میں ہے بھی ایسا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کا نام اچھے لوگوں کے نام پر رکھا کرو۔ اب بات بتاؤ کہ آج سے 1400 سال سے میں حسین سے بھی اچھا کوئی ہے؟ حسین سے بھی سچا کوئی تھا؟ حسین سے بھی اعلیٰ کوئی تھا؟ جب کوئی نہیں تھا تو آپ مانیں، حسین کو حسین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو، اور خود معین الدین نے کہا حسین کو ہی دین مان لو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جنہوں نے شہادت کا باب مکمل کیا، جس ذات کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا تھا، وہ ذات حسنین کریمین تھی۔ اور آپ کی شہادت کی انفرادیت کی وجہ کہ آپ کی شہادت شہادت مصطفیٰ تھی، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت کا چرچا پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔